دوستو السلام علیکم، آداب۔ میں جاوید جمال الدین 28 اکتوبر 2018 بروز اتوار اردو اخبارات کی جھلکیاں لے کر حاضر خدمت ہوں۔ آپ سے گزارش ہے چینل کو سبسکرائب کیجیے، لائک کیجیے، شیئر کیجیے اور کامنٹ کیجیے۔ بیشتر اردو اخبارات نے بابری مسجد کے سلسلے میں اپنی لیڈ خبر بنائی ہے۔ کل سے بابری مسجد مقدمے کی سماعت شروع۔ روزنامہ اردو ٹائمز، روزنامہ ممبئی اردو نیوز نے بھی یہی سرخی لائی۔ کل سے بابری مسجد مقدمے کی سنوائی۔ 19 سال بعد این سی پی چھوڑ کر طارق انور کانگریس میں شامل ہوئے۔ راہل گاندھی کی موجودگی میں ان کی شمولیت ممکن ہو سکی۔ سماجی کارکنان اور دانشور کی گرفتاری غلط۔ کارکنان کو دہشت کرنے کے لیے ان کا پولیس ریمانڈ لیا گیا۔ پولیس کے پاس ان کے خلاف کوئی پختہ ثبوت نہیں۔ سرکاری مشینری اور پولیس کے ذریعے یو اے پی اے کا غلط استعمال۔ سماجی تنظیموں کا سنسنی خیز انکشاف۔ روزنامہ راشٹریہ سہارا نے سرخی لگائی ہے، ناپاک کوشش نہ کرے پاک، ہمارے پاس دوسرے متبادل بھی۔ راوت، دہلی کی فضا مزید آلودہ ہونے کا خطرہ۔ روزنامہ اردو ٹائمز کی ایک خبر کے مطابق یو پی حکومت کے وزیر اوم پرکاش راج بھر نے کہا ہے کہ میں غریبوں کی بات کرتا ہوں اور بی جے پی مندر مسجد کی تقسیم ہند کے لیے مسلمانوں کو ناحق ذمہ دار ٹھہرایا گیا۔ مشہور صحافی سعید نقوی کی انگریزی کتاب کے اجراء پر سابق صدر حامد انصاری کا اظہار خیال۔ سابق صدر نے کہا کہ ملک کی تقسیم کے لیے کسی نہ کسی کو ذمہ دار بنانا تھا، لہٰذا اس کے لیے مسلمانوں کو ذمہ دار بنا دیا گیا اور سب نے اس کو مان بھی لیا۔ مسٹر انصاری نے یہ بات معروف صحافی سعید نقوی کی انگریزی کتاب دی مسلم ان انڈیا بینگ دی ادر کے اردو اور ہندی ترجمے وطن میں غیر ہندوستانی مسلمان کا اجراء کرتے ہوئے کہا۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ کتاب کا عنوان تشویشناک ہے۔ اس تعلق سے تشریح کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ غیر کا مطلب سمجھنے کے لیے 1947 میں واپس جائیں، جہاں سے اس کی ابتدا ہوتی ہے۔ اس وقت دروغگوئی کی گئی کہ تقسیم کس نے کرائی۔ کچھ کہتے ہیں پاکستان نے کرائی، انگریزوں نے کرائی، لیکن ہم ماننے کو تیار نہیں ہیں، ہم نے بھی کرائی۔ پٹیل نے آزادی سے 4 روز پہلے تقریر کی جو تقسیم کے لیے راضی ہو گئے تھے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہندوستان کو متحد رکھنے کے لیے اس کی تقسیم ضروری ہے۔ مسلم خواتین کے حق کی بات کرنے والی بی جے پی کا دوہرا رویہ۔ سبری مالا مندر معاملے پر بی جے پی کے صدر امت شاہ کی کیرالہ حکومت کو دھمکی۔ مدرسے کے طالب علم کا قتل مذہبی جنون کی زد میں راجدھانی۔ روزنامہ انقلاب کے مطابق سبری مالا میں عدالتی فیصلے کے نفاذ پر امت شاہ برہم۔ کیرالہ سرکار کا انتخاب۔ مہاراشٹر کی 38 سیٹوں پر کانگریس اور این سی پی میں اتفاق۔ مالیگاؤں میں بھیانک آتش زدگی۔ چھتیس گڑھ الیکشن سے قبل ماؤ نوازوں کا حملہ، 5 جوان شہید۔ بی جے پی کے سابق رکن اسمبلی پر آبرو ریزی کا الزام۔ اب ٹکراؤ اور حکومت اور آر بی آئی میں ٹکراؤ کے آثار۔ نائب ڈائریکٹر کا مودی سرکار کو سخت انتباہ۔ ملک کے بینکنگ سسٹم کو صحیح کرنے کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے ریزرو بینک آف انڈیا نے تشویش کا اظہار کیا ہے کہ مودی حکومت اس کی خود مختاری میں مداخلت کی کوشش کر رہی ہے۔ آر بی آئی کے ڈپٹی ڈائریکٹر ویرل اچاریہ، جو مرکزی بینک میں دوسری اہم ترین پوزیشن پر فائز ہیں، نے جمعہ کو بہت ہی واضح الفاظ میں مودی سرکار کو کیا کہ آر بی آئی کی خود مختاری سے چھیڑ چھاڑ تباہ کن ہوگی۔ واضح ہے کہ مرکزی حکومت نے حال ہی میں ریزرو بینک آف انڈیا سے چند بینکوں کے لیے قرض کی فراہمی کے ضوابط میں نرمی کا مطالبہ کیا ہے۔ اس کے علاوہ حکومت ملک میں پیمنٹ سسٹم کے لیے نیا ریگولیٹر مقرر کرنے پر غور کر رہی ہے، جو ریزرو بینک آف انڈیا کے ریگولیٹری اختیارات کم کرنے کے مترادف ہے۔
داؤد ابراہیم کے بھائی اقبال کاسکر کو سہولیات فراہم کرنے، موبائل فون فراہم کرنے کے الزام میں 5 پولیس اہلکاروں کو معطل کیا گیا۔ راہل گاندھی نے کہا ہے کہ کانگریس حکومت تشکیل ہونے پر 1 رینک 1 پنشن فوج میں نافذ کیا جائے گا۔ بھیونڈی فساد کے 12 ملزمین کی ضمانت منظور۔ تھانہ سیشن عدالت میں ملزمین کو مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کے احکامات جاری کیے۔ 13 اکتوبر 2016 کو گنجار مسلم آبادی والے صنعتی شہر بھیونڈی میں محرم کے موقع پر نکلنے والے تعزیے کے جلوس کے دوران پھوٹ پڑنے والے فرقہ وارانہ فسادات، جس میں 8 افراد شدید زخمی اور چند افراد پولیس اہلکاروں کو بھی پتھراؤ کی وجہ سے چوٹیں آئی تھیں کے معاملے میں گرفتار 12 مسلم نوجوانوں کو مشروط ضمانت پر رہا کیے جانے کے تھانہ سیشن عدالت نے احکامات جاری کیے۔ انکاؤنٹر اسپیشلسٹ دھیان نائک کی پولیس انسپکٹر کے طور پر ترقی۔ ایم پی حسین دلوائی کا ای میل ہیک کرنے والا گرفتار۔ سائبر پولیس اسٹیشن 3 غیر ملکی ملزمین کو دلی سے لانے میں کامیاب۔ اسرائیلی وزیر اعظم کا عمان کا خفیہ دورہ۔ ذاتی مفاد کے لیے سی بی آئی کو کمزور کیا گیا، حکومت ناکام۔ شرد یادو، کیجریوال، مایاوتی اور یشونت سودھاکر ریڈی اور فاروق عبداللہ سے نائیڈو کی ملاقات۔ سالانہ چھوٹی کانفرنس میں شرکت کے لیے وزیر اعظم مودی جاپان روانہ۔ تیسرا ون ڈے، وراٹ کی سنچری کے باوجود ہندوستان کی شکست، سیریز 1-1 سے برابر۔ دوستو، یہ تھی آج کے اخبارات کی جھلکیاں۔ کل پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ حافظ۔